الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواہ مسلم. کتاب التوحید الذي هو حق اللہ علی العبید، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کو ہم سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، جس میں آج انشاءاللہ 12واں باب پڑھیں گے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ طلب کرنا، استعاذہ کرنا شرک ہے، کیونکہ استعاذہ عبادت ہے، پناہ طلب کرنا عبادت ہے، اور عبادت چاہے جس قسم کی ہو، ہر ایک صرف اللہ کا حق ہے. کوئی بھی عبادت کسی اور کے لیے کیا جانا یہ شرک ہے. یہ ایک واضح اور آسان سی دلیل ہے، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کے لیے خصوصی دلائل بھی ہیں. پھر شیخ نے ذکر کیا سورہ جن کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور کچھ لوگ انسانوں میں سے وہ جناتوں کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، تو جناتوں نے ڈرانا اور زیادہ کر دیا، یا جناتوں نے ان کا گناہ اور بڑھا دیا. یہ اصل میں سورہ جن کی آیت ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ استعاذہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب شیطان کی طرف سے کوئی چوکا آپ کو لگ جائے تو آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ حاصل کریں، اللہ سے پناہ طلب کریں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو استعاذہ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور اپنے سے ہی استعاذہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ ہی سے استعاذہ کیا جائے. تو یہ ایک عبادت ہے، اور یہ غیر اللہ کے لیے کیا جانا شرک ہے. یہاں پر جو آیت سورہ جن کی ہے، اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں اپنے لکھتے ہیں کہ یہ جنوں کا واقعہ اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ جنات آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ اب ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور اپنے حالات انہوں نے گنائے. ان حالات میں سے ایک حالت یہ تھی کہ کچھ انسان ان کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا گھمنڈ، ان کا غرور اور جو ہے ڈرانا، انسانوں کو ڈرانا اور زیادہ ہو گیا. امام ابن کثیر کہتے ہیں: کُنَّا نَرَىٰ أَنَّ لَنَا فَضْلًا عَلَى الْإِنسِ، کہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کے اوپر ہمیں فضیلت حاصل ہے، کیونکہ انسان ہماری پناہ ڈھونڈا کرتے تھے. جب وہ کسی وادی میں پہنچتے، کسی جگہ پہنچتے جہاں ڈیزرٹ ہوتا، صحرا ہوتا، وحشت ناک ہوتا، خوفناک ہوتا، تو جاہلیت کے لوگ وہ وہاں پہنچ کر کے ایسا کہا کرتے تھے کہ اس وادی کا جو جنات بادشاہ ہے، ہم اس جنات بادشاہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ جو اس میں شریر لوگ ہیں، اوباش لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، سفیہ لوگ ہیں. بادشاہ ان سفیہوں اور احمقوں سے ہماری حفاظت کرے، اور ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. تو اس طرح سے جنوں کے بڑے سے پکار کر کے جب اس کی پناہ لیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے جنوں کو یہ لگا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ان کا گھمنڈ اور فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کی سرکشی، ان کا گھمنڈ اور بڑھ گیا. یا رہقا کے معنی اگر کریں کہ
خوفا تو ان لوگوں نے اور ڈرانا زیادہ کر دیا. پہلے انسانوں کو تھوڑا ڈراتے تھے، جب دیکھا کہ یہ تو واقعی ڈرتے ہیں ہم سے اور یہ ہر جگہ ہمارے بادشاہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا اور ان کو اور ڈرانے لگے. ایک معنی یہ بھی آیا ہے مفسرین سے کہ ان کا گناہ اور بڑھا دیا، بجائے اس کے کہ اللہ کی پناہ تلاش کرتے اور اللہ سے ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں چلے جاتے، اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے. جب انہوں نے جنات کو، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اصل آبادیوں سے بھگا دیا تھا اور اصل آبادی پر انسان کو رکھ دیا تھا، جب یہ جناتوں سے ڈرنے لگے تو پھر جنات جو ہے ان کو اور ڈرانے لگے. اور اس میں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کی پناہ لینا جائز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں یہ حکیم خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کہیں پڑاؤ ڈالے، کسی منزل پہ اترے، کہیں پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اتنی دعا پڑھ لے، لم یضرہ شیء، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتی یرتحل من منزلہ ذالک، یہاں تک کہ وہ اپنا یہ منزل چھوڑ دے، یہاں سے آگے کوچ کر جائے. یعنی جب کسی منزل پہ اترا اور اس نے وہاں یہ دعا پڑھ لی تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت آ جاتی ہے، وہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کی، میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، التامات، جو کلمات مکمل ہیں، شفا دینے والے ہیں، کافی ہیں، ان کلمات کے ساتھ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا عیب اور کمی اور نقص نہیں ہے. تو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی برائی سے جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی مخلوقات کے مصائب سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی مخلوقات میں چاہے وہ جن مخلوق ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ سانپ بچھو ہوں، چاہے وہ اپنے جیسے انسان ہوں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کی مصیبت سے، ان کی برائیوں سے، ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی مخلوقات اللہ کے ہاتھ میں ان کی پیشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان سے حفاظت کرنے والا اور بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ان کے اندر کوئی حرکت و قوت نہیں ہے. تو جب اللہ بچا لے گا، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کا ان پر کنٹرول ہے، اللہ ہی کا ان پر قابو ہے، تو ہم اللہ ہی کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے مصائب سے ہم بچ جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے کلمات میں شفا ہے، قرآن پاک میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن ہم نے نازل کیا جس میں اللہ نے شفا رکھا ہے. تو یہاں بھی اللہ کے کلمات سے پناہ طلب کی گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمات یہ اللہ کی صفت ہیں اور غیر مخلوق ہیں، اس لیے کہ خالق سے اور اس کی صفات ہی سے، اس کی صفات ہی کی پناہ لینا درست ہے، اور اللہ کے سوا کسی مخلوق کی پناہ لینا جائز نہیں ہے. تو اگر کلمات اللہ کے مخلوق ہوتے تو پھر ان کی پناہ تلاش کیا جانا درست نہیں ہوتا، ان سے استعاذہ کیا جانا درست نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمات یہ غیر مخلوق ہیں اور یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں. اسی طرح سے اس دعا کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ کتنی عظیم الشان دعا ہے. اور اسی طرح سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ جاہلیت کے لوگ جب جا کے پکارتے تھے کہ جنات کا جو بادشاہ ہے ہمیں اپنے نالائق جناتوں سے، اوباشوں سے ہمیں بچا لے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ہے کوئی مصیبت اس کی وجہ سے نہیں آتی تھی، اس کی وجہ سے جنات نہیں ستاتے تھے، اور جب وہ لوگ ایسی بات نہیں کرتے تھے تو ستاتے تھے تاکہ وہ ہم سے پھر
ہماری پناہ تلاش کریں اور ہماری عظمت کو سمجھیں کہ ہم جب تک ہم سے وہ پناہ نہیں ڈھونڈیں گے تب تک ہم انہیں اس طرح سے ستائیں گے. تو ان کو فائدہ ہو جاتا تھا. کبھی کبھی یہ بات کہنے سے جاہلیت والوں کو فائدہ ہو جاتا تھا. تو اسی لیے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی دنیاوی فائدہ کسی سے حاصل ہو جائے تو اس بنیاد پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز شرک نہیں ہے. جاہلیت کے لوگ صحرا میں جاتے تھے, جناتوں کی پناہ ڈھونڈتے تھے اور کبھی کبھی وہ محفوظ بھی رہ جاتے تھے. تو اس وجہ سے وہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو یہ پڑھ کر کے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. جیسے کوئی کہے کہ ہم درگاہ پہ گئے اور بچہ مانگا اور بچہ مل گیا, تو اس کی وجہ سے درگاہ پہ جانا جائز نہیں ہوگا, وہ حرام ہی ہوگا, شرک ہی ہوگا. حرام اور شرک تجربے سے آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز مستحب ہے. تجربے والا علم نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ثابت ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ثابت ہوگا, قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہوگا. یہ نہیں کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے, فلاں بزرگ نے تجربہ کیا اس لیے دین بن جائے گا. کسی کے تجربے سے دین نہیں بنتا. تو اسی لیے شیخ نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ کسی وجہ سے اگر کسی بات میں کسی کو دنیاوی منفعت حاصل ہو جائے یا کوئی مصیبت سے بچ جائے یا کوئی منفعت حاصل ہو جائے, اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا کرنا شرک نہیں ہے. جو اللہ رسول نے شرک کہا ہے, جو قرآن کی روح سے شرک ہے, وہ شرک ہے, چاہے اس میں فائدہ ہو چاہے اس میں نقصان سے آدمی بچ رہا ہو. تو شرک ہے اور اپنے دلائل سے وہ ثابت ہوگا. واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ علی نبینا وسلم, والحمد للہ رب العالمین.